آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی معزز و محترم، قابل صد احترام، ذویل احتشام، پیارے یاران طریقت، اللہ کریم ہم سب کی اس بابرکت خوبصورت محفل میلاد النبی اور قبلہ صوفی واصفہ پیر طریقت رہبر شریعت میاں خادم حسین نقشبندی معصومی رحمت اللہ علیہ کا نواں عرس مبارک ہے. اس میں دور و قریب سے ماشاءاللہ مقتدر محترم شخصیات اسٹیج کی زینت ہے، رونق ہے. پیر طریقت ڈاکٹر صوفی نصیر احمد معصومی صاحب ماشاءاللہ، حضرت قبلہ صوفی محمد صدیق معصومی صاحب اور محترم صوفی محمد اجمل صاحب، اور پورے ملک کے اندر سنگیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں الحافظ القاری حضرت قبلہ خواجہ فاروق احمد نقشبندی معصومی صاحب، مولانا جی بالکل اکرم صاحب نا ماشاء اللہ جانتے ہیں مجھے یہ اچھی طرح، سلیم جولرز، سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ صوفی خواجہ محمد اکرم نقشبندی صاحب اور مولانا عبدالعزیز معصومی صاحب بڑے خوبصورت ذکر کے ساتھ محفل کو رونق بخش رہے ہیں. جناب محترم صوفی محمد مشیر معصومی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بھی دیکھ رہا تھا کتنا اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے. یہ سارا فیض صحیح سرور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ حضور سرور صحیح رحمت اللہ علیہ کے درجات پر. آمین. کیونکہ کافی محفل ہو چکی، مختصر سی یہ آپ سے دو باتیں آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. ہم یہاں پہ جمع ہیں محفل پاک جس کے اندر ختم خواجگان بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر نعت خوانی. اب یہ اختتامی لمحات ہیں اور ان کے والد گرامی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. علماء کرام موجود ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے، بالخصوص مولانا عبدالماجد سعیدی صاحب تائید فرمائیں گے کہ اگر بندہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اسے قبر کے اندر جو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. پہلی چیز ہے من عمل علما، جس نے علم پڑھا اور اس پر عمل کیا. او اجرا نہرا، جس نے کوئی نہر کھدوا دیا. او حفر بیرا، جس نے کوئی کنواں کھدوا دیا. او ورث، جس نے کوئی درخت لگوا دیا. او ورث مصحفا، جس نے قرآن کریم کے نسخے لے کر تقسیم کی. اور او بنا مسجدا، جس نے کوئی مسجد بنا. ساری 7 چیزیں، ان میں سے 7ویں چیز آپ سب تائید کریں گے. او ترک ولدا یستغفر له بعد موت. سبحان اللہ. ترکے کے اندر ایسی اولاد چھوڑ کے گیا جائے اس کے مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت. اللہ 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 اللہ. یہ دعائے مغفرت کی محفل بھی ہے
اور ان کے درجات کے بلندی کے لیے بھی ہے، یا کوئی ایسا عمل آپ نہیں دیکھ رہے کہ جو خلاف شرع ہو، یا ذکر خدا ہے یا ذکر سبحان اللہ اللہ۔ تو یہ نیک اولاد جو بندہ چھوڑ کر جاتا ہے، اچھی تربیت کر کے جاتا ہے، اس کا صلہ پھر اسے ایسی خوبصورت محافل کی صورت میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ بے شک۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے آج 18 ربیع الاول شریف ہے، ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر میلاد شریف کے پروگرام جاری و ساری ہیں۔ تو میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آقا و مولا اس دنیا کے اندر تشریف لائے کسی علاقے کے لیے، کسی ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی و رسول بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قل یا ایھا الناس، رب فرماتا ہے حبیب تو اعلان کر لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو درجات، جو برکات عطا ہوئی، کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک حدیث کے اندر خود آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں پر اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی، صرف اور صرف مجھ محمد کو عطا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضلت علی الانبیاء بست۔ پہلی چیز سنیے، فرمایا کہ جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے۔ علماء سے پوچھئے اس کا کیا معنی، کیا مقصد؟ یعنی کہ بڑی طویل گفتگو کو چند الفاظوں میں بیان کر دینا، یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں 3-4 گولیاں کٹھیاں کھا کے آیا ہوں، طبیعتوں کی گلے پہ اثر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹا موٹا بندہ ہوں، کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہوں، میری سعادت ہے کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کے محلے میں بھی حاضری لگا کے آیا ہوں۔ تو 2-3 دن پہلے یہ بھی پریشان، میں بھی پریشان، انہوں نے بتایا لودرا پروگرام ٹائم لیا تھا نا، تو وہ وہاں پہنچا تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کا آستانہ، گلی میں گزر تو خواجہ محمد اسلام منزل، میں نے وہیں فون کیا، میں کہ ڈاکٹر صاحب حاضری قبول کرو، ایسا آستانے جائے کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے مہربانی کی، کلینک کو چھوڑا، فوری طور تشریف لائے، بڑی عزت افزائی، میرے ساتھ علماء کرام بھی تھے۔ تو یہ بات میں فخریہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ڈاکٹر صاحب کو عزت دی ہے، اس سے بڑھ کے اللہ نے ان کو عاجزی عطا فرمائی۔ بہت عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں، ہر سنگی سے جھک کے محبت سے ملتے ہیں، اور جو بندہ جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی دے دیتا ہے۔ تو دوسری چیز سنیے، پیچھے والے میرے نوجوان، میرے پیارے پیارے بچے متوجہ ہوں، میں آپ کو آقا کی حدیث سنا رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ ایسا دبدبا، ایسا رعب، 1 مہینے کی مسافت پہ اگر دشمن ہوتا تو اس پہ ہمارے آقا کی ہیبت طاری ہو جاتی، لیکن جیسے ہی قریب آتا، قبلہ فاروق صاحب آپ خوش ہو جائیے گا، علماء فرماتے کو ہیبت محبت میں بدل جاتی، حضور کے قریب بیٹھتا ہے۔ اور یہ الفاظ سنیے، نمازی حضرات آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، یہ حدیث لے کے جائیے گا، یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ کریم نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر کے مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے نبیوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا، معبد خانے کے اندر، عبادت خانے کے اندر یہ نماز پڑھ سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، ادھر ادھر ان کو یہ رخصت، یہ اجازت نہیں تھی۔ اب حضور کا امتی بیابان کے اندر ہو، جنگل کے اندر ہو، حضور نے پہلا سجدہ کیا ہے، اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ حضور کے پہلے سجدے کی برکت سے ساری زمین پاک ہو گئی ہے، اب حضور کا امتی جہاں چاہے سجدہ کر سکتے۔ اگر آپ نے عشاء کا سجدہ کیا ہے تو آپ کو مبارکباد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صادق پبلک اسکول کے خطیب محترم میری تائید کریں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو بندہ نماز عشاء باجماعت ادا کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہی خوش نصیب بندہ اٹھ کے فجر بھی پڑھ لیتا ہے اللہ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ یہاں سے پیغام لے کے جائیں، ہماری محافل با مقصد ہوتی ہے، صوفی مدنی صاحب
ہماری معافی مقصد ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے بزرگان دین، موری شریف، وادی عزیز شریف، جتنے بھی آستانے ہیں، سب کا یہی پیغام ہے کہ ہم نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں، کتے لڑانے والا، ریچھ لڑانے والا اور نماز نہ پڑھنے والا کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ان بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے جن کی نماز تو دور کی بات، تہجد بھی قضا نہیں۔ سبحان اللہ، شریعت و سنت کے پابند، مور شریف سے تعلق رکھنے والا ہر آستانہ جہاں بھی ہوتا ہے نماز پابندی سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہمارا کن کے ساتھ تعلق ہے۔ آج پیری مریدی بہت بدنام ہو چکی ہے نا جی، بہت زیادہ بدنام ہو چکی ہے۔ اتنی بڑی بڑی مونچھیں، عورتوں کا اختلاط اور پتہ نہیں کیا کچھ بےہودہ حرکتیں، لیکن ہم ان بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو امام ربانی حضرت امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رات کو پڑھتے لکھتے، بہت سارے آپ نے مکتوبات لکھے، ایسے آرام فرما ہوئے، نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سمت دوسری طرف تھی، بہت روئے، اے احمد تو آج نبی کی سنت کے خلاف سو گیا۔ دوسری طرف کروٹ لی، لیکن پھر بھی چین نہیں آیا، اٹھے، سین کے اندر کافی سارے چکر لگائے، پھر آ کے سارے۔ بہرحال میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابھی ہم نے آپ کے لیے ساری زمین کو پاک کر کے مسجد بنا دیا ہے۔ سارے بول رہے ہیں میں نے ایک شعر بھی نہیں پڑھا، اگر آپ خوش ہو کے سنیں تو میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، میری تقریر آدھی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی یہاں کوئی نا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ بھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی پڑھا۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، میلاد مناؤ اے مقدر والو، رسول انس و جاں تشریف لاتے ہیں، رسول انس و جاں تشریف لاتے ہیں، پیغمبر آخر الزمان تشریف لاتے ہیں۔ میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہاں تشریف چلیں گفتگو کرتا ہوں، اس حدیث کو پھر کبھی پڑھوں گا۔ میں ایک بات آخری بات کر لیتا ہوں۔ زبیر بٹ صاحب وہاں بیٹھے ہیں، میں پہلے یہاں بیٹھے تھے، مدری صاحب کو پیش کریں، میں بغیر فیس والا خطیب ہوں، تو سنیے تو اللہ محبت سے کہہ دیجیے تو سنیے حضرات، اللہ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کی محبتوں کو قبول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک، عمر مبارک 7 یا 8 سال، حضرت عبد المطلب کے ساتھ آپ وادیوں کے اندر گھوم رہے تھے، دور تشریف لے گئے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر مفسرین کرام نے یہ لکھا، کچھ نے یہ لکھا کہ استغفر اللہ، الفاظ صرف بتا رہا ہوں کہ حضور وادی کے اندر گم ہو گئے، لیکن ہمارے علماء مشائخ نے، مفسرین نے لکھا کہ نہیں، حضور گم نہیں ہوئے، بلکہ حضور تو گم کردہ راہوں کو راہ بتانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سر آفرینش پا گئی دنیا، سر آفرینش، سر راز کو کہتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، سر آفرینش پا گئی دنیا، ظلمت سے نکل کر نور میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام وادی میں دور تشریف لے گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہو گئے، کعبہ شریف کے اندر جا کے دعائیں کرنا شروع کر دی، روئے، گڑ گڑائے، یا اللہ میرا شہزادہ مجھے مل جائے۔ وہاں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، لیکن حضور اپنے خرامہ ہائے ہائے اللہ موج میں جیسے دور تک تشریف لے گئے۔
سبحان لیکن دادا جان تھے بہت پریشان، آپ بھی پریشان ہیں، بچوں والے بیٹیوں والے۔ ابھی نا اسی دو دن پہلے، کل کی بات ہے، 2 دن پہلے ایک بچہ گولیا بھٹی سے نا مدرسۃ المدینہ پڑھنے کے لیے نا خانقاہ شریف آ رہا تھا، عالم حافظ بن چکا تھا مدرسۃ المدینہ میں۔ بس والے نے نا جیسے جلدی ہوتی ہے اس کو ایسے نا دھکا دیا، گرا، وہیں پہ بیچارہ مر گیا۔ یہ اپنے بہاولپور پہ واقع 2 گھنٹے روڈ بلا کر آ، میں یقین جانے اس وقت کلاس پڑھا رہا تھا، جب وہ سوشل میڈیا پہ خبر چلی تو میں نے کہا تمہارا ہی روڈ بلا کر مختلف ذرائع سے پتہ چلا تو میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ایک بچہ حافظ بھی ہوا کا، بڑا خوبصورت یہاں نا دستار کی اس نے نالین پاک سجائی ہوئے ہوئے ہوئے، جب اس کے گھر وہ اس کا 15 سال کا بچہ تھا، بڑا حسین و جمیل، جب گھر پہنچا تو کوہرام برپا ہو گیا۔ اللہ کسی کو ایسا درد نہ دکھائے، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام، حضرت عبداللہ بھی تشریف لے گئے تھے، حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی تھی، عقل اور بڑے پریشان ہوئے، کعبے کے اندر دعا مانگی۔ لیکن حضرات سنیے، ابو جہل اونٹنی پہ سوار آ رہا ہے، اس نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے پیچھے بٹھانے کی کوشش کی، پیچھے بٹھایا اور اونٹنی کو چابک پاؤں مارا، اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ بڑی کوشش کی لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام۔ میری تقریر بالکل اینڈ پہ ہے، سب بچے بھی سنیں، محبت سے سنیں، پیار سے سنیں۔ اب کیا ہوا، جب اونٹنی کو ماری جا رہا ہے، وہ اونٹنے کا نام نہیں لیتی، تو اونٹنی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے، میں اس ابو جہل سے کلام کر سکوں، میں اسے بات کر سکوں، اسے میں بتا سکوں۔ الفاظ پڑھ رہا ہوں، علماء کرام سنیے گا، کیا الفاظ ہے؟ یا احمقو والامام، یا احمقو والامام وکیف یکون خلف المقتدی۔ او احمق، یہ امام ہے، امام پیچھے نہیں بیٹھا کرتے، آگے بیٹھے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس نے آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا کے آگے بٹھایا، اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک جگہ شرح کی، میں تقریر کی، قبلہ صوفی اکرم صاحب آپ سب مزہ لیں، میں کہ اٹھ مان گئے تو سنیوے مننے، اونٹ بھی مان گئے ہیں، جانور بھی مان گئے ہیں، لیکن جو حضور کی شان کو نہ مانے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کل میری جمعہ کی تقریر، اس میں سے ایک اور جملہ لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا ہوا تھا، حضور تشریف لائے، فرمایا عبداللہ، کہتے ہیں میں قریب گیا، حضور نے شفقت فرمائی، مجھے اپنی اونٹنی پہ سوار کر لیا۔ یار دسوں آؤ بندہ کتنا خوش نصیب ہو جائے کو صحیح اپنے نال بلھا کے حضور جسے اپنی اونٹنی پہ بٹھا لے۔ آج کی محفل کا یہ پیغام ہے کہ حضور کی محبت کا درس دیا جائے۔ حضور نے ساتھ بٹھایا، انصار کے باغوں سے گزرتے ہوئے حضور آگے تشریف لے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رونے لگا، اس کے آنسو جاری، اونٹ رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا نا تو حضور کی چشمان مبارک سے بھی آنسو جاری ہو گئے، حضور بھی رو رہے ہیں، اور فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ ایک انصاری شخص آگے بڑھا، یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں۔ فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، اللہ نے تجھے اس لیے اس کا مالک نہیں بنایا کہ تو اس پہ ظلم کرے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوکا بھی رکھتا ہے اور مجھ سے کام لے لے کے تھکا بھی دیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، علماء نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا دست مبارک اس کے کان کے قریب رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونٹ کے کان کے قریب رکھا ادھر سے، جیسے حضور کا دست انور لگا نا تو اونٹ نے رونا شروع کیا ہوا تھا نا، رونا بند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی حضور ہم پہ بھی کرم فرمائے، سبحان اللہ، مہربانی فرمائے۔
اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ تقریریں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن مبارکباد آپ کو قبلہ صفی مدنی صاحب، اتنے خوبصورت چہروں کی زیارت آپ کی برکت سے ہو گئی اور محفل بھی اچھی ہو گئی۔ مختصر اور جامع محفل ہو اسی کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی خطیب خطاب کرنا چاہے تو جیسے آگے ہدایات ہیں اور اس کو توجہ سے سنیں۔ جتنے پر نور چہرے بیٹھے ہیں نا جی، یہ سفید داڑیاں ہیں، یہ آپ یہ رنگ دیکھ رہے ہیں، اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جہاں بھی پوری دنیا میں یہ رنگ نظر آئے نا تو آپ ایک بار ذہن میں لے آنا سارا رنگ موری شریف کا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ موری شریف کو اس سے وابستہ جتنے بھی آستانے ہیں سب کو سلامت رکھے۔